انبیاء اور وحی کے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ کی باتوں کا اثر کس پہ نہیں ہوتا ہے، اور حقیقی زندگی کے مالک کون افراد ہوتے ہیں، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 70 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لینذر من كان حیا ویحق القول علی الکافرین، تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کفار پر حجت تمام ہو جائے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنے بندگان کے لیے کچھ خاص نکات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو غور سے سنتے ہیں۔ زندگی کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نباتی یعنی بڑھنے والی اور اگنے والی زندگی۔ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ زمین کو، پودوں کو اگا کر زندہ کرتا ہے۔ نمبر 2، حیوانی زندگی۔ کنتم امواتا واحیاکم، تم مر گئے تھے تو اس نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ نمبر 3، فکری زندگی۔ دعاکم لما یحییکم، پیغمبر تمہیں ایسی چیزوں کی دعوت دیتا ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ نمبر 4، اجتماعی زندگی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص اور انتقام میں زندگی ہے۔ نمبر 5، قلبی اور روحی زندگی۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، قرآن ایسے لوگوں کو خبردار کرتا ہے جن کے دل زندہ اور روح پاکیزہ ہو۔ ہاں، زندہ دل مومنین اور حقیقی اور واقعی زندگی انہی کی ہے، اور کافر مردوں کی طرح حقیقی زندگی سے محروم ہیں۔ روایتوں کی بنا پر حیّن سے مراد عاقل انسان ہے۔ اس آیت میں کافروں پر اللہ کے یقینی عذاب کرنے کا مسئلہ، جو یہی القول علی الکافرین کے جملے کے ذریعے بیان ہوا ہے، وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 میں بھی بیان ہوا ہے۔ نمبر 3، قرآن کے خبردار کرنے یعنی وارننگ کی چیزیں علم الہی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ قرآنی انتباہ یعنی وارننگ کی بہت قسمیں مشہور حکمت والی ہیں۔ قرآنی انتباہ بشارت کے ساتھ ایک نئے طریقے سے ہوتی ہے۔ قرآنی انتباہ محسوس اور عینی مثالوں اور نمونوں کے ساتھ زمین و زمان میں پائی جاتی ہیں۔ لیُنذِرَ، اس آیت میں ڈرانا قرآنی بھی ہو سکتا ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ پہلے کی آیت میں بیان ہوا۔ ناظرین، یہ تھے اس آیہ مبارکہ کے نکات۔ اب اس آیہ مبارکہ کے پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قرآنی انتباہ یعنی وارننگ یاد دلانے کا وسیلہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کی وارننگ کو قبول کر لینا زندہ دلی کی نشانی ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم سے ہدایت پانا کسی خاص قوم و قبیلے سے مخصوص نہیں ہے۔ نمبر 4، وحی اور بعثت انبیاء کا مقصد بیداری زندہ دلوں کی ہوشیاری ہے اور مرے ہوئے دلوں کے لیے حجت تمام کرنا ہے۔ نمبر 5، سنگ دلوں پہ تو اللہ کا کلام اور اس کی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ نمبر 6، کفار اور جو حق کو قبول نہیں کرتے وہ مردوں کی طرح ہیں۔ نمبر 7، کافروں کے لیے عذاب الہی اللہ کا یقینی فیصلہ ہے۔ ناظرین، ہم نے اب تک 70 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے۔ اب آیت نمبر 71 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے ہیں، تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں۔ ناظرین، خدا متعال نے اپنے بندگان خاص کے لیے اس میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ الہی
انسان خدا کی قدرت کو پہچاننے کے لیے اللہ کی ان موجودات سے مدد لے سکتا ہے جو اس کے اختیار میں ہے۔ نمبر 2، چوپایوں کی خلقت جیسے گائے، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ انسانوں کے لیے ہے۔ نمبر 3، پیڑ پودوں اور پھلوں کو پیدا کرنے میں انسان کچھ کردار ادا کرتا ہے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، لیکن چوپایوں کو پیدا کرنے میں بنیادی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ نمبر 4، خدا کی خلقت اس کی اپنی ہے، کسی کی نقل نہیں ہے۔ نمبر 5، سورج اور پیڑ پودے، دریا، ندی سے انسان کے علاوہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن چوپایوں سے فقط انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے فضل و کرم کی نشانیوں میں سے یہی کافی ہے کہ انسان چوپایوں کو پیدا کرنے میں کوئی کردار نہیں رکھتا، لیکن آرام سے اس کا مالک بن جاتا ہے۔ نمبر 7، اصل مالکیت کو اسلام قبول کرتا ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور پھر ہم نے ان جانوروں کو رام کر دیا ہے، تو بعض سے سواری کا کام لیتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان جانوروں میں بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ شکر خدا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ناظرین، گزشتہ آیت کی طرح پروردگار عالم نے ان 2 آیتوں میں بھی کچھ پیغامات رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو جانتے ہیں۔ نمبر 1، اگر گائے، بھیڑ، بکری وحشی ہوتے تو دودھ کی ممنوعات کی دنیا جو کہ بے انتہا فائدہ دیتی ہے انسانوں کے لیے بند ہو جاتی۔ نمبر 2، اگر سارے جانور وحشی ہوتے تو بہت سارے سفر کا انجام پانا مشکل ہوتا۔ نمبر 3، زمین بھی مطیع ہے، والارض ذلولا، اور چوپائے بھی مطیع و فرما بردار ہیں، ذللناہا، لیکن انسان جو دونوں کا محتاج ہے وہ سرکش اور باغی ہے۔ ان الانسان لیطغی۔ نمبر 4، ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نمبر 5، کچے کھانے کی اسلام نے تعریف نہیں کی ہے، اور یہ گوشت کے سلسلے میں ہے کہ اسے کچا نہیں کھانا چاہیے۔ نمبر 6، دودھ ایک خصوصی نعمت ہے جس کے لیے شکر کرنا چاہیے، اگرچہ دودھ جانوروں سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے مگر اس کا نام خصوصی ذکر کیا گیا ہے، مشارب، تاکہ دودھ کی خاص طور سے نشانی رہے۔ نمبر 7، شکر معرفت اور سمجھ کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ وحی الہی اور بعثت انبیاء کا مقصد بیدار کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ زندہ دل ہوتے ہیں انہیں ہوشیار کرنا ہوتا ہے، اور جو لوگ مردہ دل ہوتے ہیں ان پر اتمام حجت کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی باتوں کا اثر وہ افراد کی جو سنگ دل ہوتے ہیں ان پر نہیں ہوتا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔